بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جیسے کہ یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ ان معجزات میں سے کچھ رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ جب تک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے، اور وہ قرآن کریم۔ اس کی آیات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا تغیر واقع نہیں ہوگا۔ قرآن مجید خود کئی اعتبار سے معجزہ ہے، مثلا الفاظ کے اعتبار سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے فصیح ترین لوگوں کو اس جیسی کوئی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا، لیکن وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بیان کی گئی مستقبل کی خبریں بھی اسی طرح واقع ہوئیں جیسا کہ قرآن نے بتلائی تھیں۔ مثلا فرمان باری تعالیٰ ہے، علم رومی مغلوب ہو گئے، قریبی زمین پر وہ عنقریب مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے، یہ چند سالوں میں ہی ہوگا۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں دیے جانے والے احکامات محکم ہیں، پوری بشریت مل کر بھی ایسے قوانین نہیں بنا سکتی۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں علوم و اخبار کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے راز بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور جدید علوم ان رازوں کو دن بدن فاش اور سب کے لیے عیاں کر رہا ہے۔ جبکہ ایسے معجزات جو رونما ہونے کے بعد ختم بھی ہو چکے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے مشہور ترین معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں یہ ہیں۔ اسراء اور معراج کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے اسراء کا ذکر بالکل صراحت کے ساتھ کیا ہے، جبکہ معراج کے بارے میں اشارہ ہی کیا ہے، لیکن بہت سی احادیث میں معراج کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ نمبر 2، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو توڑنے سے عاجز آ گئے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں، ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ بخاری شریف، مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں، خدا کی قسم مدائن کے قصر ابیس کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں، خدا کی قسم صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں ہو پوری ہوئیں۔ زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ قالین ہمارے گھر کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان قریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے بھوک کی اور دوسرے نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ہی ان پر غالب ہوں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کے متوکلین کی قتل گاہ کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی دشمن اسی جگہ پر قتل ہوئے۔ صحیح حین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے، ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ اور بھی بہت سی روایات اور احادیث موجود ہیں، ان کا خلاصہ پھر کبھی صحیح۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔